ہماری قرآن پاک اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین باتیں۔ ہماری قرآن پاک کہتی ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ بے شک اللہ تعالی کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے سارے آسمان اور زمین کو چاہا، دن میں پیدا کیا۔ جو کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو، جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو۔ اگر کوئی شخص غلطی یا گناہ کرے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجہ میں بلند کرے گا۔ بے شک اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جس شخص کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز پرہیزگاری اور اچھے اخلاق ہیں۔ جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ یقیناً صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ کا کسی
نابینا یا کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا آپ کی طرف سے صدقہ ثواب کا کام ہے۔ تم اپنے لیے، اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بد دعا مت کرو، کہیں قبولیت کا وقت ہو اور اللہ اس جد دعا کو قبول کر لے، پھر تم پچھتاتے رہو۔ جس شخص میں وعدے کی پابندی نہیں، اس میں دین نہیں۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نجات دیں، تو وہ فقیر اور ضرورت مند لوگوں کی قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا معاف کر دیں۔ اپنے گھروں میں کچھ نفل نمازیں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس پر آئندہ تم کو معذرت کرنی پڑے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ لوگو، علم کے واپس لیے جانے اور علم اٹھا لیے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بھولے بھٹکے آدمی کو صحیح راستہ بتانا صدقہ ہے۔ جو شخص تواضع، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ جس نے لوگوں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا، ایک قسم کی دھات، پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ غریبوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے اس میں نقصان نظر آئے، کیونکہ سچائی میں نجات ہے۔ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے بلا تحقیق اسے بیان کرتا پھرے۔ جس نے کسی کو بھلائی کا راستہ دکھایا تو اس شخص کو بھی عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ یہ ویڈیو آپ سب کو اچھا لگا ہو تو یہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔